ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھیں اللہ پاک نے قبول فرمائیں، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ عطا فرما دی۔ انہیں مراد مصطفیٰ کہتے ہیں، ہاں جی، اور یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور آقا علیہ السلام کے سسر بھی ہیں۔ کیا عظمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہاں جی، کہ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا آپ کی نکاح میں آئی ہے، تو اس نسبت سے آپ ان کے سسر لگتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی کتنی آپ کے ساتھ محبت تھی، کتنا پیار تھا کہ آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے۔ اسے امام ترمذی نے جامع ترمذی میں نقل کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 209۔ امام حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 85، مجمع زوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 69، مشکات شریف صفحہ نمبر 558، المعجم الکبیر لطبرانی جلد 17 صفحہ نمبر 298، کنز المال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 578۔ ان تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوتے۔ تو آپ کے فرمانے کا یہ مقصد ہے کہ جب وہ نبی نہیں ہے تو اور کوئی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں یہ فرما دیا، تو جو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے یا نبی ہو سکتا ہے یا فلاں شخص نبی ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر کلمہ پڑھ کے ایسا کہتا ہے تو وہ خارج اسلام ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو نبی مانتا ہے تو مرتد ہو جاتا ہے۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ختم کرنے والا، خاتم النبیین، سب سے آخری نبی ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے مدینہ منورہ میں آپ جہاد میں گئے، تو یہ بات لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہی کہ علی، نبی علیہ السلام تمہیں عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ گئے۔ تو آپ کے دل پر بات کو سن کر بڑا اثر ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب ملاحظہ فرمایا تو آپ نے فرمایا علی سنو، ہم تمہیں عورتوں بچوں پر بھی نہیں چھوڑ جا رہے، ہم تمہیں اپنے پیچھے ایسے چھوڑ کر جا رہے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ لیکن علی کرم اللہ وجہ ایک بات یاد رکھنی ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یہ اس لیے بات فرما دی تاکہ کوئی غلط فہمی مبتلا نہ ہو جائے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح پیچھے نائب بنا کر چھوڑے گئے ہیں تو یہ نبی ہوں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے وضاحت کر دی کہ گو ہم نے تمہیں ایسے اپنے پیچھے نائب بنا کر چھوڑا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا، لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں، لا نبی بعد، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اور یہ عقیدہ، یہ اسلامی عقیدہ، یہ قرآنی عقیدہ ایسا راسخ ہونا چاہیے قلوب کے اندر کہ کبھی وہم و گمان بھی نہ ہو، کبھی کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کہے کہ کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ ہمارے امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، حضرت امام اعظم جو اماموں کے اعظم ہیں، فقہا کے اعظم ہیں، جی، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنا تو بڑی بات ہے نا، کہ کوئی یہ کہہ دے میں نبی ہوں، فرماتے اس کے خارج اسلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہہ دے میں نبی ہوں اس کے خارج اسلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فرماتے وہ تو نبوت کا دعویٰ کے خارج ہو ہی گیا، جو کوئی
اس سے کہے تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو دلیل مانگنے والا بھی خارج اسلام۔ اب کتنی پختہ بات یہ ہے، بھی دلیل تو تب مانگے جب وجود ہونا ضروری ہو، جب ممکن ہی نہیں ہے تو دلیل کیوں مانگی جا رہی؟ جب ممکن ہی نہیں ہے تو دلیل کس بات کی مانگی جا رہی؟ تو امام اعظم رضی اللہ عنہ نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا تو مرتد ہے ہی ہے، جو مسلمان ہو کر اس سے دلیل مانگے گا کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، وہ بھی مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے جسے امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52، دارمی شریف صفحہ نمبر 128، مشکات صفحہ 557، فتح الباری شرح بخاری جلد 7 صفحہ 50، عمدۃ القاری جلد 8 جز 16 صفحہ 193، تیسیر الباری شرح بخاری جلد 5 صفحہ 29، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 274، کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 576، تفہیم البخاری جلد 5 صفحہ نمبر 599، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 209۔ ان تمام کتابوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں مجھے ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، فشرب تو میں نے اس کو پیا، اور اتنا پیا کہ اس دودھ کی جو ٹھنڈک تھی ایسے لگا جیسے میرے ناخنوں سے خارج ہو رہی، یعنی اتنا آپ نے نوش فرمایا کہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ناخنوں سے نکل رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعد میں میں نے کیا کیا، ثم آتیت فضلی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جو باقی دودھ بچا وہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیا۔ امام بخاری صاحب صحیح بخاری میں نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں یہ بات تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو آپ مسجد سے نہیں جاتے تھے، صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے۔ ہمارے تو ہوتا ہے نا، ہم سلام پھیرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے چلتے ہیں، سلام پھیرا اور جوتا پکڑا اور نکل گئے، اور پڑھتے نمازی کے اوپر سے پھلانگتے گئے، نمازی کے آگے سے گزرتے گئے اور تقدس کو پامال کرتے گئے جی، اور نکل جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سلام پھیر کے جاتے نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں جلوہ فروز رہتے تھے۔ تو پھر گفتگو ہوتی، اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا کہ لوگ اپنے خواب بیان فرماتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تعبیریں بیان کرتے۔ اچھا، یہ جس دن کی بات ہے، آپ نے پوچھا صحابہ کوئی خواب سناؤ، تو لوگوں نے کہا حضور ہمیں تو کوئی خواب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آج ہمیں خواب آئے۔ اب لوگوں کی خوابوں کی تعبیریں آپ بیان فرماتے تھے، تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خواب کی تعبیر بیان فرمائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، قول العلم، اس کی تعبیر علم ہے، کہ ہم نے جو دودھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پلایا ہے وہ ہم نے علم نبوت پلایا۔ کیا شان ہے کہ اور انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں، اور روی الانبیاء وحیون، ہمارے خواب تو جیسے ہوتے ہیں سو ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو امتی ہیں نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور انبیاء کے خواب جو تھے وہ وہی ہوا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، جس کا سورۃ الصافات کے اندر ذکر آتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کرتا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابا حضور یہ تو خواب ہے، خواب کی کیا بات ہوتی ہے، چھوڑے اس بات کو، بلکہ آپ نے
خواب کو سننے کے بعد عرض کیا یا اباتی فعل ما تؤمر، ابا جی جو اللہ نے حکم دیا آپ کر دیجیے۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ہم نے حضرت عمر کو علم پلایا ہے،